السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ایک نوجوان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ جہاں وہ رہتے تھے وہاں کوئی بڑا مدرسہ یا کوئی بڑا عالم دین نہیں تھا۔ ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ زندہ تھیں۔ انہوں نے والدہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں بغداد جاؤں اور وہاں مدرسہ میں داخل ہو کر علم دین حاصل کروں۔ بغداد ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں بڑے بڑے مدرسے تھے اور بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ نوجوان نے اپنی والدہ سے عرض کیا، اچھی اماں مجھے اجازت دیجیے میں علم حاصل کروں۔ اماں جان، بے پڑھا لکھا آدمی جاہل کہلاتا ہے، جاہل کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جاہل اندھوں کی طرح ہوتا ہے، اس کو نہ دنیا کی خبر ہوتی ہے نہ دین کی۔ اماں جان، جہالت ایک طرح کی موت ہے، ایک طرح کی اندھیری ہے، اور علم روشنی ہے، علم زندگی ہے۔ علم والے کا نام دنیا میں بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ علم کے بغیر عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ والدہ بہت نیک بیوی تھیں، اللہ کو یاد کرنے والی تھی، رات و دن قرآن شریف پڑھنا ان کا مشغلہ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہونہار لڑکے کو علم کا شوق ہے، خدا کا شکر ادا کیا کہ علم جیسی قیمتی چیز کا شوق ان کے بچے کو ہوا، کسی بری بات کی لت نہیں لگی۔ اس نیک بیوی کے پاس 40 اشرفیاں تھیں اور یہی ان کی کل پونجی سرمایہ تھی۔ والدہ صاحبہ نے اپنے ہونہار نور چشم، لخت جگر، نور عین کے سفر کے لیے توشہ تیار کیا اور یہ 40 اشرفیاں اچکن کی آستینے میں بغل کے پاس اس طرح ہی سی دی کہ وہ بغل میں چھپ گئی۔ جب سفر کا سامان تیار ہو گیا، والدہ نے لخت جگر کو خدا کے سپرد کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا تمہیں میں ایک نصیحت کرتی ہوں، اس کو گرہ باندھ لو، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، ہمیشہ اس باتوں پر عمل کرنا۔ نصیحت یہ ہے جب بھی بولو سچ بولو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سچ نجات دلاتا ہے اور سچ سے انسان مصیبت سے بچ جاتا ہے، سچ انسان کی جان بچاتا ہے۔ اس زمانے میں ریل نہیں تھی، موٹریں اور بسیں اور یہ ہوائی جہاز نہ تھیں، لوگ اونٹ اور گھوڑوں پر پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور چونکہ چوروں اور ڈاکوں کا خطرہ رہتا تھا اس لیے بہت سے آدمی ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اس کو قافلہ کہا جاتا ہے۔ ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا، نوجوان بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لیے، قافلہ چلتا رہا۔ ایک روز ایک پہاڑ کے پاس سے قافلہ گزر رہا تھا کہ اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارے قافلہ کا مال و سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے اس نوجوان کو بھی گھیر لیا اور سارا سامان چھین لیا اور پوچھا، تیرے پاس اور کیا چیز ہے؟ ڈاکو نے کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ نوجوان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ ڈاکو نے کہا، لگ رہا ہے مذاق کر رہا ہے۔ نوجوان نے کہا، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ نوجوان کو بار بار اپنی ماں کی نصیحت یاد آ رہی تھی، پیاری اماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ نوجوان سوچ رہا تھا کہ میں ایک نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو لڑکا علم حاصل کرنے جاتا ہے
وہ گویا جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جانا ثواب کا کام ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ نوجوان دل میں کہہ رہا تھا کہ میں عالم بننے جا رہا ہوں، عالم نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، میں نبیوں کا وارث بننے جا رہا ہوں۔ نوجوان خیال کر رہا تھا کہ میں سید ہوں، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں، مجھے جھوٹ بولنا کسی طرح زیبا نہیں دیتا۔ 40 اشرفیاں تو کیا، اگر جان بھی جاتی رہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کو کوئی خوف ہو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تعریف کی بات یہی ہے کہ خوف اور خطرہ کے وقت سچ بولے۔ نوجوان دل میں یہ باتیں سوچ رہا تھا اور اپنے ارادہ میں مضبوط ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا ڈاکو اس کے پاس پہنچا۔ اس نے نوجوان کا ہاتھ جھٹک کر کہا، تیرے پاس اور کیا ہے؟ نوجوان نے کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ نوجوان نے ایسے لاپرواہی اور اطمینان سے جواب دیا کہ ڈاکو حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ پہلے ہی سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، پھر خیال کیا کہ مذاق کا یہ کیا موقع ہے؟ جب بڑے بڑے آدمی بدحواس ہیں تو اس نوجوان کی کیا ہمت ہو سکتی تھی کہ مذاق کرے؟ اس نے حیران ہو کر یہی سوچا کہ اس نوجوان کو سردار کے پاس لے چلو، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے۔ وہ ڈاکو نوجوان کو سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ سردار کو حیرت ہوئی، اس نے غور سے نوجوان کے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سیدھا سادہ نوجوان، چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ سمجھ اور نیکی کا پتلا ہے۔ سردار نے تہذیب اور شرافت سے پوچھا، صاحبزادے تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوان نے کہا، میرا نام عبدالقادر ہے، جیلان کا رہنے والا ہوں۔ سردار نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، بغداد جا رہا ہوں، علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ پھر سردار نے پوچھا، اچھا تمہارے پاس کوئی قیمت ہے، کچھ اشرفیاں ہیں، کوئی روپیہ پیسہ ہے؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ سردار نے کہا، کہاں ہیں؟ نوجوان فرماتے ہیں کہ یہ ہیں بغل کے نیچے، اچکن کی آستین میں میری والدہ نے سی دی تھی۔ سردار نے کہا، تم بہت سیدھے سادھے لگ رہے ہو، ایسی چھپی ہوئی چیز کو یوں بتا دیا کرتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، کہیں مسلمان جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں کیا؟ اس گفتگو نے ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر بہت اثر کیا، جیسے وہ خواب غفلت میں سو رہا تھا۔ اب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت شرمندہ ہوا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ نوجوان بچہ اسلام کی حکم کا اتنا پابند ہے اور ہم مسلمان ہو کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بچہ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کو تیار نہیں اور ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی مشق کرواتے ہیں، خود بھی رات و دن جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی مخلوق کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو ستاتے ہیں، ان کی گاڑی کمائی برباد کرتے ہیں۔ تف ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ ندامت سے اس کا سر نیچے ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کھڑا ہوا، شریف نوجوان کو اس نے سینہ سے لگایا اور معافی مانگنے لگا۔ اب شریف نوجوان کو بھی جوش آ گیا، اس نے درد بھرے انداز میں کہا، مجھ سے معافی مانگنا کوئی چیز نہیں، خدا تعالیٰ سے معافی مانگو، جس کی مخلوق کو آپ پریشان کرتے ہیں اس سے توبہ کرو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس شریف نوجوان کی ہاتھ پر اپنا تمام گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ ایک نیک آدمی کی طرح رہنے کا وعدہ کیا۔ اس کے تمام ساتھیوں نے بھی توبہ کی، تمام قافلہ والوں سے معافی مانگی اور جو کچھ سامان لوٹا ہوا تھا سب واپس کر دیا۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے بن گئے۔
नाज़रीन किराम, अगर ये नौजवान सच ना बोलते, झूठ बोलते, तो उनमें ये हिम्मत न होती, उनके चेहरे पर घबराहट होती। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हमेशा सच बोले, जो बात दिल में हो वही ठीक ठीक ज़बान से कहे, जो बात बयान करे ठीक से बयान करे, जैसा कि हमने अभी इस वाक़े से सुना। और झूठ कभी न बोले, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान झूठ बोलता है उसके ज़ुबान से ऐसी बदबू निकलती है कि फ़रिश्ता 3 किलोमीटर तक दूर भाग जाता है। अल्लाह के नबी ने मज़ीद इरशाद फरमाया, मुसलमान खाइन हो सकता है, चोरी कर सकता है, बदकारी कर सकता है, लेकिन मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता है, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब में शेयर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।